بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ قبیلے میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خانہ بدوش کسی کام میں مصروف تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہیں۔ سرخ اینٹوں کے ڈھیر ایک جگہ جمع کیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ چودھری صفدر علی اور چندریا کو وہاں لے آئے۔ دونوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ چودھری وحشت زدہ نظر آ رہا تھا اور چندریا پرسکون تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے گرد اینٹوں کی دیوار بنائی جانے لگی۔ میں خوف و دہشت سے منجمد یہ سب دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی سمادھی مکمل ہو گئی۔ انارکلی کی کہانی دہرا دی گئی اور اس کے بعد قبیلے کے لوگ منتشر ہو گئے، لیکن آخری لمحات میں میرے حواس بھی جواب دے گئے تھے اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ پھر سورج کی تیز کرنوں نے میری آنکھوں میں چبھنا شروع کر دیا۔ میں نے کئی بار کروٹیں بدلیں، لیکن اعتراف میں تیز روشنی بکھری ہوئی تھی۔ بالآخر اٹھنا پڑا۔ بدن کے نیچے ریت تھی، سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ سامنے ہی اینٹوں کے بھٹے کی چمنی نظر آ رہی تھی۔ ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور آنکھوں میں شدید جلن تھی۔ پھر کسی ٹریکٹر ٹرالی کی آواز سنائی دی اور میں نے چونک کر دیکھا۔ ٹرالی اینٹیں لاد کر جا رہی تھی، لیکن یہ منظر گزرے ہوئے حالات سے میچ نہیں کرتا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اینٹوں کے بھٹے کو غور سے دیکھا۔ مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک سیوک کار کھڑی ہوئی تھی۔ جو لوگ نظر آ رہے تھے وہ 1929 کے لوگ نہیں بلکہ 1997 کے لوگ تھے۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے منہ سے نکلا۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنا خوش بخت نہیں ہوں کہ اس عذاب سے گلو خلاصی حاصل ہو جائے۔ ایک سہانا خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھ کھل جائے گی۔ اس کے بعد پھر وہی وحشتناک زندگی سحر میں جکڑی ہوئی۔ سینے میں یہ آرزو تڑپ رہی تھی کہ یا خدایا ایسا نہ ہو۔ دل بری طرح اکتا گیا ہے۔ اس طرح وقت گزارتے ہر لمحہ خواب میں ڈوبتا محسوس ہوتا ہے۔ زندگی اس طرح بے بسی کا شکار ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ اپنے آپ پر اپنا کوئی اختیار نہیں رہا۔ کیا کچھ نہیں ہے زندگی میں، لیکن سب سے محرومی۔ گزرے ہوئے واقعات اگر ایک سحر تھے، وہ سب کچھ ایک طلسم تھا، تو اس بات کی امید بند گئی تھی کہ ہو سکتا ہے ان واقعات کے زیر اثر اب میری شخصیت ان پراسرار روحوں کی نگاہوں میں واضح ہو گئی ہو اور اب میری جان چھوٹ جائے۔ دل کو یہ تسلی بھی دینے کے لیے موجود تھی کہ شاید میری ماضی سے حال میں واپسی بھی اس کا رد عمل ہو۔ بہرطور نہ جانے کیا کیا سوچیں دماغ میں گردش کرتی رہیں۔ وہ منظر ابھی تک نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا کہ ممکن ہے جو کچھ دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہی ہو۔ ہمت بڑھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا اینٹوں کے بھٹے کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں زندگی رواں دواں تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ نگاہوں کے سامنے ہے کوئی وہم نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ مزدور کام کر رہے تھے، ٹرالر کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ مزدور ٹرالر پر اینٹیں چن رہے تھے۔ بھٹے پر کام کرنے والے الگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر میری نگاہ بائیں سمت پڑی جہاں دو آدمی کھانا کھا رہے تھے۔ کاغذ کا ایک اخبار بچھا کر وہ اس پر کھانا نکال رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا اور پھر دوسرے کو کچھ آہستہ سے کہا۔ دوسرے نے گردن ہلاتے ہوئے مجھے آواز دی، سن، ادھر آ۔ میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ کھانا کھائے گا؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا اور میری گردن ہل گئی۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس شخص نے کہا، تو پھر بیٹھ جا، انتظار کس بات کا ہے؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے 2 روٹیاں اور اس پر دال رکھ کر میرے آگے سرکا دی۔ خدا کا شکر ادا کر کے میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ماضی کو یاد کرنا، اپنی حیثیت کا تعین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اس وقت۔ انسان ہر حال میں انسان ہے۔ اپنے آپ پر اتنا نازا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی رحمتیں چھن جائیں۔ صبر و سکون کے ساتھ یہ 2 روٹیاں میدے میں اتاریں، پانی پیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، مزدوری کے لیے آیا ہے؟ نہیں بھائی، شہر جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ بہاولپور؟ بہاولپور؟ ہاں۔ تو پھر بیٹھ جائے اس طرف، یہ ٹرالر بھر جائے تو اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے، ساتھ ہی نکل چلنا۔ ٹھیک ہے، میں نے ممنون انداز میں گردن ہلا دی اور پھر ان کے اشارے پر وہیں بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک ڈرائیور تھا، دوسرا اس کا ساتھی۔ جس ٹرالر پر اینٹیں چڑھائی جا رہی تھیں یہ انہی کا تھا اور یہ اسے لے کر آگے بڑھنے والے تھے۔ میں انتظار کرتا رہا۔
دل میں لاتعداد خیالات آ رہے تھے. کیا واقعی اب جب میں شہر میں داخل ہوں گا تو وہی بہاولپور میری نگاہوں کے سامنے آئے گا جس میں نویدہ رہتی ہے، اعتماد علی بھائی رہتے ہیں؟ کیا واقعی میری زندگی کے مشکل دن ختم ہو گئے؟ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی پیدا ہو رہی تھی اور دل میں نہ جانے کس کس کی یادیں گھر کر رہی تھیں، لیکن خود کو سنبھالا اور صبر کے ساتھ بیٹھا انتظار کرتا رہا. ٹرالر بھر گیا. وہ دونوں ٹرالر کے پاس کھڑے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا. وہ مجھے بلا رہا تھا. دوسرا ٹریکٹر پر جا بیٹھا اور اس نے ٹریکٹر سٹارٹ کر دیا. میں دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، چل بیٹھ جا. چلنا ہے نا؟ اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. ٹریکٹر ٹرالر آگے بڑھ گیا تھا اور میں خاموشی سے بیٹھا اعتراف میں دیکھ رہا تھا. یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ وہی ہے جو میں پہلے دیکھ چکا ہوں یا ماحول بدلا ہوا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو نقوش نگاہوں میں ابھر رہے تھے وہ شناسا تھے. یعنی در حقیقت میں اس تلسم اور سحر سے نکل آیا تھا اور اب پوری دنیا میرے سامنے تھی. ہو سکتا ہے نویدہ کا گھر اسی جگہ موجود ہو. ٹریکٹر ٹرالا بالآخر شہر میں داخل ہو گیا اور پھر ایک جگہ جا کر رک گیا. یہاں شاید کوئی کمرشل عمارت زیر تعمیر تھی. ڈرائیور نے مجھ سے کہا، اور کچھ خدمت ہو تو بتا جوان. نہیں، بہت بہت شکریہ، میں نے کہا اور اتر کر خاموشی سے چل پڑا. دل و دماغ میں مسرت کا طوفان امڑ رہا تھا. مجھے تمام شناسا چیزیں نظر آ رہی تھیں اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب صورتحال تقریباً ٹھیک ہے اور کوئی مشکل درپیش نہیں ہے. الغرض میں راستے تلاش کرتا ہوا اعتماد علی بھائی کے مکان کے سامنے پہنچ گیا. دل کی دھڑکنیں کن پٹیوں میں ہو رہی تھیں اور میری زندگی کا حاصل ماجھی کا تصور دل میں دھڑک رہا تھا. اعتماد علی بھائی اور نویدہ سبھی ذہن میں آ رہے تھے. قدموں میں ایک عجیب سی لغزش پیدا ہو رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے میں نشے میں ہوں اور اسی نشے کے عالم میں اعتماد علی بھائی کی اس کوٹھی میں داخل ہو گیا. مجھے سب سے پہلے دیکھنے والی نویدہ ہی تھی. اس کے منہ سے بے اختیار چینخ نکلی تھی اور اس طرح بے تحاشا میری جانب دوڑی تھی کہ توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. مجھے دوڑ کر اسے سنبھالنا پڑا تھا ورنہ اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے. وہ مجھ سے لپٹ گئی اور پھر اس طرح زارو قطار رونے لگی کہ میرا دل دہل گیا. لیکن اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا مجھے کہ میری پراسرار گمشدگی کی خبر یہاں تک پہنچ چکی ہے اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات میری ذات سے منسوب کر لیے گئے ہیں. ورنہ نویدہ اس طرح نہ روتی. میں سمجھ نہیں پایا کہ کس طرح اسے رونے سے باز رکھوں. بامشکل تمام میں نے کہا، نویدہ خود کو سنبھالو. یہ کیا ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ نویدہ روتی رہی. بامشکل تمام اس نے آنسو خشک کیے اور بولی، کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ کہاں چلے گئے تھے سلطان؟ اندر چلو، بتا دوں گا سب کچھ، میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا اور پھر اسے سہارا دے کر اندر لے جانے لگا. اس وقت تو میں خود سہارا دیے جانے کے قابل تھا، لیکن نویدہ کی آہوزاری نے مجھے سب کچھ بھلا دیا تھا. اسے ساتھ لیے ہوئے اندر گیا. بچے اسکول گئے ہوئے تھے. اعتماد علی بھائی بھی موجود نہیں تھے، ورنہ ان کی مشہور زمانہ جیپ یہاں ضرور ہوتی. پھر اندر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں نے پہلا سوال انہی کے بارے میں کیا تھا، اعتماد علی بھائی کہاں ہیں؟ کام سے گئے ہوئے ہیں. نویدہ گلوگیر لہجے میں بولی، بچے ٹھیک ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہیں. مگر تم کہاں چلے گئے تھے سلطان؟ تم میرے بھائی، تم سوچتے ہوگے کہ میں تمہاری سوتیلی بہن ہوں. نہیں سلطان، کبھی خواب میں بھی ایسا خیال ذہن میں مت لانا. کہاں چلے گئے تھے میرے بھائی؟ اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ میں نے محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. تم یہ سوچتی ہو نویدہ کہ میں تمہارے بارے میں ایسی بات سوچ سکتا ہوں؟ مگر مجھے بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا تمہارے بارے میں. بس عجیب کہانی ہے نویدہ، لیکن جو کچھ بھی ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے اب اس کا خاتمہ ہو گیا ہو. تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں. اور یہ حلیہ؟ بڑی مشکلات سے گزرا ہوں نویدہ. چہرہ بھی بالکل اترا ہوا ہے. جاؤ پہلے نہاؤ، میں تمہارے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، کپڑے وغیرہ بھی. ہاں میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کرتی ہوں انتظام، اس نے کہا اور میں غسل خانے کی جانب چل پڑا. نہ جانے کتنے عرصے کے بعد غسل کرنا نصیب ہوا تھا. طبیعت واقعی کچھ ہلکی ہلکی لگ رہی تھی. میں غسل کے دوران بھی گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتا رہا. ایک شدید ذہنی تھکن کا احساس ہو رہا تھا. جسم بھی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے برسوں کی مشقت کے بعد کچھ سکون نصیب ہوا ہو. بدن پر اس کے اثرات تھے. بہرحال پھر میں باہر نکل آیا. نویدہ کچن ہی میں مصروف تھی. باہر نکلا تو لباس نظر آیا.
پتہ نہیں اعتماد علی بھائی کا تھا یا میرا ہی تھا، نہ جانے کیوں جانا پہچانا سا لگا تھا، بدن پر بھی فٹ ہی تھا۔ میں نے پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر کمرے ہی میں لباس تبدیل کر کے اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نویدہ آ گئی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اور اس میں کھانے پینے کی خاصی چیزیں موجود تھیں۔ میرے سامنے رکھ کر میرے پاس بیٹھ گئی تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کپڑے کس کے ہیں نویدہ؟ تمہارے ہی ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بھی کئی جوڑے ہیں۔ میں نے سب دھو کر استری کر کے رکھ دیے تھے احتیاط کے ساتھ کہ کبھی یہاں آؤ گے تو ضرورت پیش آئے گی تو پہن لو گے۔ کیا کام آئے ہیں اس وقت؟ اب مجھے سناؤ کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ لیکن نہیں، پہلے کھانا کھا لو۔ ہاں پہلے کھانا کھاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یقین کرو میں، حالانکہ بس چھوڑو، تم کھاؤ۔ نویدہ شاید اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے ماجی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، ماجی اب یہاں نہیں ہے۔ کیا؟ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہاں، وہ خاموشی سے یہاں سے کہیں چلی گئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے حلق میں ایک گولا سا پھنستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چلی گئی ہے؟ میں نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، نویدہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ مگر کیوں نویدہ؟ کوئی بات ہو گئی تھی کیا؟ کہاں چلی گئی یہ تو معلوم ہے نا؟ نہیں معلوم، وہ بھی تمہاری ہی طرح غائب ہو گئی ہے۔ میری طرح؟ ہاں سلطان بھیا، میں سمجھ نہیں پا رہی، فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ کیا ہے۔ نویدہ، تمہیں ماضی کے واقعات تو معلوم ہی ہیں، میری کہانی تو تمہارے علم میں ہے نا؟ ہاں، اور اعتماد علی نے بھی مجھے اس بارے میں کافی تفصیلات بتائی تھیں۔ میں نے تو خیر معاملات سے نمٹ لیا، مگر ماجی کا کیا ہوا؟ نویدہ نے ایک لمحے کے لیے میری صورت دیکھی، پھر آنکھیں نکالی، پھر آہستہ سے بولی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی سلطان کہ وہ کتنی اچھی لڑکی تھی۔ وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا ماضی کیا تھا یہ تو خیر تفصیل سے مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن وہ بہت اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس نے سلطان بھیا، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، کھلی زبان سے بتایا تھا۔ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ کہ وہ تم سے محبت کرتی تھی، بہت چاہتی تھی وہ تمہیں۔ وہ جانتی تھی کہ تم آسیبی چکروں میں پھنس گئے ہو، کسی جنجال میں پھنس گئے ہو تم۔ وہ تمہارے لیے چلے کرتی تھی، دن رات نہ جانے کیا کیا پڑھتی رہتی تھی۔ ایک جنون سا طاری ہو گیا تھا اس پر، اور جب میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ کم از کم مجھے اس جنون کی وجہ تو بتا دے، تو اس نے کھلی زبان سے کہا کہ وہ سلطان کو چاہتی ہے، اس آسمان کی طرح جو زمین کو کبھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن سلطان مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اپنا فرض پورا کر رہی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں اس نے سلطان، مجھ سے نہ پوچھو، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ تمہیں زندگی سے زیادہ چاہتی تھی، اپنی زندگی سے زیادہ۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ ہزاروں بار اپنی زندگی تم پر قربان کر دیتی۔ بہت عرصے بعد اس کی ذہنی کیفیت کا ادراک ہوا تھا، اور میں سن کر بھونچکی رہ گئی تھی۔ اس نے بڑے خلوص سے کہا تھا، محبت کیے جانے کی چیز ہے، اس میں کچھ حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بس میں سلطان کی زندگی، اس کی بہتری کی خواہش مند ہوں، اس کے علاوہ بھلا میرا اور اس کا کیا ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے بہت سی باتیں کی تھیں اس کے بارے میں، اور وہ اپنے طور پر نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی تھی، سب کچھ تمہارے لیے کرتی تھی، اور ایک دن پھر وہ خاموشی سے غائب ہو گئی۔ رات کو آدھی رات تک اسے چلا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور دوسرے دن صبح کو وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کہاں گئی، کیا ہوا۔ بعض چلے جلالی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، میرا مطلب ہے وظیفے وغیرہ۔ میں تو اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ ماجی نے کھل کر میری محبت کا اعتراف کیا ہے، اور وہ میری ہی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئی ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا، رونے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ نویدہ بھی افسردہ تھی، پھر وہ بولی، مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں؟ کیا ہوا تھا؟ کہاں چلے گئے تھے؟ جو کچھ بتاؤں گا نویدہ، یقین کرو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں شیطانی قوتوں کے زیر اثر چلا گیا تھا، اور اس کا ایک باقاعدہ پس منظر ہے۔ نہ پوچھو تو بہتر ہے۔
بہت سی باتیں بتانے کے لیے نہیں ہوتی، اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے جھوٹا نہیں سمجھتی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ایک عذاب میں گرفتار تھا۔ خدا رحم کرے۔ میں کیا کروں یہ بتاؤ۔ کیا بتا سکتا ہوں نویدا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ماجھی کی اس طرح گمشدگی کے بعد دل ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ اگر میں ان شیطانی قوتوں کے اثر سے نکل آیا تھا اور میری زندگی کو اب یہ سہارا مل گیا تھا تو ماجھی کی گمشدگی نے دکھی کر دیا تھا۔ پھر اعتماد علی بھائی آ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہی صورتحال ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ بہت مخلص انسان تھے، باتیں کرتے رہے۔ میں نے مختصراً انہیں اپنے بارے میں تفصیل بتائی تو وہ حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، بڑی عجیب کہانی ہے، لیکن تمہارا کیا حال ہے؟ کیا اب صورتحال بہتر ہو گئی ہے؟ امکان اسی بات کا ہے، لیکن کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تم بے فکر رہو، تم آ گئے ہو تو ذرا تقویت ہو گئی ہے مجھے۔ میں اور تم مل کر ماجھی کو تلاش کریں گے۔ اس کا کیا سوال ہے کہ وہ نہ ملے؟ میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے اعتماد علی بھائی۔ یار، جس ہمت سے اب تک زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہو، اس ہمت سے آئندہ بھی ایسا ہی کرو۔ تم بے فکر رہو، مجھے کچھ عرصے کے لیے بالکل فرصت ہے۔ کوئی نیا کام نہیں پکڑا ہے میں نے۔ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ نویدا کی والدہ بھی سخت بیمار ہیں۔ اوہ، وہ بیمار ہیں؟ ہاں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے نویدا سے کہا، تم دیکھنے گئی تھیں؟ 3 بار جا چکی ہوں، ابھی 2-3 دن ہوئے واپس آئی ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کھانا پینا تو بالکل ختم ہو گیا ہے، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، خیال یہ ہے کہ انہیں کراچی لے جایا جائے۔ دونوں بھائی اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں، شاید کراچی چلی جائیں۔ نویدا، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اعتماد علی بھائی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پھر بولے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو نویدا تم بھی چلو۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اصل میں سلطان، میں تو اپنی کوئی رائے دیتا ہی نہیں ہوں۔ دونوں صاحبزادگان مطلق العنان ہیں اور اپنے فیصلوں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ ویسے کراچی میں بھی تمہارے ماموں وغیرہ تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے یوں کرتے ہیں کہ فاروق آباد چلتے ہیں اور پھر وہاں سے حمیدہ خاتون کو لے کر کراچی۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ ساری باتیں اپنی جگہ۔ انسان بے حد خود غرض ہوتا ہے، اور میں بھی ان تمام باتوں سے زیادہ ماجھی کے لیے زیادہ پریشان تھا۔ صرف ماجھی کے لیے۔ حمیدہ بیگم نے میرے ساتھ کون سا بہتر سلوک کیا تھا؟ مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی، میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہر وہ ممکن کام کیا تھا جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہو۔ میں فرشتہ نہیں تھا جو ان کی تمام باتوں کو بھول جاتا، لیکن اس بات کو نہیں بھول سکتا تھا کہ حمیدہ بیگم نویدا کی ماں تھیں، اور نویدا نے وہ تمام کسر پوری کر دی تھی جو کی جا سکتی تھی۔ اس نے ایک سگی بہن کا کردار ادا کیا تھا میرے لیے، اور انسان کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر نویدا کے حوالے سے یہ سب کچھ کر دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں تھی۔ بہرحال تیاریاں ہو گئیں۔ اعتماد علی بھائی کے بارے میں تو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ انہوں نے تمام تیاریاں مکمل کیں اور اس کے بعد فاروق آباد چل پڑے۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں کو ابھی میری حیثیت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کی گنجائش تھی کہ نویدا نے یا کسی اور نے میری گمشدگی کے بارے میں کچھ بتایا ہو، اور اگر بتا بھی دیا ہو تو وہاں بھلا کسی کو کیا غرض پڑی تھی کہ میرے بارے میں فکر کرے۔ البتہ وہاں بھی ایک شخصیت ایسی تھی جو میرے لیے افسردہ ہو سکتی تھی، اور یقینی طور پر وہ افسردہ ہوگی اگر انہیں صورتحال کا علم ہو گیا ہوگا، اور یہ عظمیٰ بھابھی تھیں۔ فاروق آباد کی حویلی پر لعنت برس رہی تھی۔ ایسی بے رونقی چھائی ہوئی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ملازمین وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ عجیب سی ویران کیفیت تھی۔ اعتماد علی بھائی نے میرے کان میں کہا، گویا سزا کا آغاز ہو گیا، یہ لوگ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ قصہ کیا ہے اعتماد علی بھائی؟ میاں، ہم تو اس گھر کے داماد ہیں، کچھ کہیں گے تو کہہ دیا جائے گا کہ داماد اچھے نہیں ہوتے، خود غرضی اور نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ یہ باتیں سننے سے؟ جو ہے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہم اندر داخل ہو گئے، اور سب سے پہلے عظمیٰ بھابھی ہی سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اچھل پڑیں اور پھر روتی ہوئی میرے قریب آئیں، اور اس کے بعد فوراً انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ میری سگی بہن نہیں بلکہ بھابھی ہیں۔
اور دیکھنے والی نگاہیں لمحوں میں کہانیاں بنا لیتی ہیں۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور ان کی کیفیت کو محسوس کر کے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ انہوں نے کہا، کیسے ہو؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تمہارا۔ سب لوگ اس طرح پریشان نظر آ رہے تھے جیسے اللہ نہ کرے تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا ہو۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی۔ عظمیٰ بھابھی، امی کیسی ہیں؟ نویدہ نے پوچھا اور عظمیٰ بھابھی نے گردن جھکا لی۔ نویدہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ ایک عجیب سی سوگوار کیفیت ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ غفران بھائی اور فرقان بھائی حمیدہ خاتون کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ غزالہ بھابھی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب نے کسی قدر حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ حمیدہ خاتون کی آنکھیں بند تھیں۔ ویسے تو جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ ذرا سنسنی خیز تھا۔ میں نے غفران بھائی سے کہا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ انہیں کراچی کیوں نہیں لے گئے؟ پتہ نہیں۔ غفران بھائی کے لہجے میں کچھ جھلاہٹ تھی۔ عظمیٰ بھابھی نے مجھے اشارہ کیا۔ وہاں سے ہٹا کر تھوڑا سا آگے لے گئیں، پھر کہنے لگیں، یہاں تو بڑی مصیبتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں۔ کچھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جن کی تفصیل ذرا طویل ہے، لیکن یوں سمجھ لو کہ عزت پر بن گئی ہے۔ خرچ کرنے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بس حویلی میں ساز و سامان موجود ہے جسے بیچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اتنا قرض بڑھ گیا ہے ان لوگوں پر کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ خدا جانے یہ کیا کرتے رہے ہیں دونوں کے دونوں۔ پوچھا جائے تو کوئی جواب نہیں دیتے، بس خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ادھر قرض خواہ ہیں کہ زندگی برباد کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا اور عظمیٰ بھابھی سے کہا، حمیدہ خاتون کو کراچی نہ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ سارے ملازم گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ ان کو دینے کے لیے تنخواہیں بھی نہیں تھیں۔ گالیاں بکتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اس حویلی کے قدیم وفادار تھے، اب بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ حویلی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، اس کی غلامی سے منہ نہیں موڑیں گے، لیکن پیٹ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ عظمیٰ بھابھی، کیا خیال ہے حمیدہ بیگم کو کراچی لے چلیں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کیوں؟ آپ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ میں نے کہا، اور عظمیٰ بھابھی مجھے دیکھنے لگیں، پھر گردن جھکا کر بولیں، بس کچھ نہیں کہوں گی۔ تمہارے بارے میں کہنے کے لیے الفاظ ہی تو نہیں ہیں میرے پاس، لیکن اگر ان کو لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کم از کم دنیا تو یہ کہے گی کہ تم نے اپنا فرض پورا کیا۔ میں نے گردن ہلائی اور پھر میں نے فرقان بھائی سے کہا، فرقان بھائی، امی کو کراچی لے جانا ہے۔ فرقان بھائی نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، وہ اصل میں تم سمجھتے نہیں ہو، ہماری صورتحال بہت بگڑ چکی ہے اور اس وقت ہم واقعی اس قابل نہیں ہیں کہ اماں کا صحیح علاج کرا سکیں۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، میں جو ہوں۔ میاں تم کیا بھاڑ پھوڑ لوگے، میں جو ہوں۔ فرقان بھائی جھلا کر بولے، پھر بھی فرقان بھائی، جو کچھ ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اعتماد علی بھائی ذرا ادھر آئیے۔ میں نے اعتماد علی بھائی کو آواز دی اور وہ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ کچھ رقم درکار ہوگی، کراچی واپس جا کر واپس کر دوں گا۔ جتنی چاہو لے لو میاں، بھلا ہم کیسے منع کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں تو ویسے ہی اس حویلی میں۔ مگر چھوڑو، یہ وقت شکایت کرنے کا نہیں ہے۔ بہرحال تیاریاں ہوئیں، بڑی الٹی سیدھی باتیں کی گئیں، مذاق اڑایا گیا میرا۔ کہا گیا کہ میں کچھ زیادہ 30 مار خان بن رہا ہوں اور اپنی دولت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ دولت میرے پاس کہاں سے آئی؟ اعتماد علی بھائی نے اس موقع پر سخت لہجے میں کہا، اگر آپ لوگ خلوص دل کے ساتھ اماں بی کو کراچی لے جانے پر آمادہ ہوں تو اپنی چونچیں بند رکھیں اور باقی سارے معاملات ہم پر چھوڑ دیں۔ فرض تو آپ کا بھی ہے اعتماد بھائی، جو کرنا چاہیں کریں، ظاہر ہے ہم ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ بس پھر ٹھیک ہے، سب لوگ تیاریاں کر لیں۔ اور اس کے بعد اعتماد علی بھائی نے واقعی زبردست انتظامات کیے تھے۔ ہم لوگ کراچی چل پڑے، لیکن راستے میں اعتماد علی بھائی نے کہا، ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو؟ آپ کی بات کا برا ماننے والا بھلا مسلمان کہلائے گا؟ دیکھو، نہ تم انہیں اپنی ڈیفنس والی کوٹھی میں لے جاؤ گے، نہ انہیں تمام صورتحال بتاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ البتہ حمیدہ خاتون کے علاج کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کھلے دل سے کرو، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ لوگ حیران ہوتے ہیں تو ہوں، لیکن اعتماد علی بھائی، ان لوگوں کے قیام کا بندوبست کہاں کیا جائے گا کراچی میں؟
اگر میں انہیں اپنے گھر نہ لے جاؤں تو؟ فی الحال ہوٹل میں، اور اس کے بعد کوئی کرائے کا مکان لے لیا جائے گا اس وقت تک کے لیے جب تک یہ لوگ کراچی میں قیام کریں گے۔ کیا انہیں ہوٹل میں ٹھہرانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مشکل عظمیٰ بھابی نے حل کر دی۔ جب میں نے ان سے اس موضوع پر بات کی تو وہ کہنے لگیں، بھلا ہوٹل کا کیا سوال ہے، میرا گھر موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے عظمیٰ بھابی، لیکن ایک بات آپ سن لیجئے گا۔ ہاں کہو۔ ان پر جو اخراجات ہوں گے وہ میں ادا کروں گا۔ ہاں ہاں، دے دینا، میں کب منع کر رہی ہوں؟ فائدے کی بات کے لیے بھلا منع کیا جاتا ہے؟ تم ہی دے دینا پلیز، لیکن اسے کوئی مسئلہ نہ بنانا۔ کراچی میں پہنچنے کے بعد میں نے فوراً ہی اپنے گھر جانے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہاں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ دل میں بار بار ماجھی کھسک رہی تھی، لیکن یہ سب بھی بات کی بات تھی۔ فی الحال تو صورتحال کو سنبھالنا تھا اور حمیدہ بیگم کو ہسپتال وغیرہ میں داخل کرانا تھا۔ چنانچہ حمیدہ بیگم کو مڈ ایسٹ میں داخل کرا دیا گیا اور تمام لوگوں کے لیے میں انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ماموں فراست حسین اور بقیہ افراد کس طرح پریشان ہوں گے۔ نصرت میرے لیے شدید غمزدہ ہوگا۔ صدر الدین صاحب اور دوسرے تمام افراد ان لوگوں کے درمیان واپس پہنچ گیا تھا۔ یہی کون سا کم تھا، ورنہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں سے جدا ہونے کے بعد میں دوبارہ کبھی ان سے نہیں مل پاؤں گا۔ بہرحال ان معاملات میں کافی وقت صرف ہو گیا۔ عظمیٰ بھابی کے اہل خاندان نے انتہائی مسرت کے عالم میں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہا تھا اور عظمیٰ بھابی نے دل کھول دیا تھا۔ وہ لوگ بھلا اس بات کو کہاں گوارا کرتے کہ عظمیٰ بھابی کے سسرالی مہمان کسی اور کے دستے نگر رہیں، اور پھر اس قدر پریشانی بھی نہیں تھی۔ سارے کام بخوبی چل رہے تھے ان کے۔ میرے سلسلے میں ان لوگوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ اب ان کے تعلقات براہ راست میرے نانا جان وغیرہ سے تھے، لیکن میری درخواست پر ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا کوئی اظہار نہیں کیا، اور فی الحال سب حمیدہ خاتون کے مسئلے میں لگ گئے۔ جب تمام معاملات آسانی سے طے ہو گئے تو میں نے عظمیٰ بھابی سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت مانگی۔ اعتماد علی بھائی بھی نویدہ اور بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے نویدہ سے کہا تھا کہ وہ آرام سے یہاں رہے، تمام تر صورتحال سنبھال لی جائے گی اور اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پھر یہاں کے معاملات کو سدھارنے کے بعد ان لوگوں سے اجازت لے کر میں اپنے گھر چل پڑا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی تصور کبھی ذہن میں ابھرتا تھا تو اس کے ساتھ ہی نانا الیاس حسین، ماموں فراست حسین، تو ان کے اہل خاندان ہی اپنے محسوس ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہی میرا خاندان ہو۔ باقی لوگ ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ نویدہ، عظمیٰ بھابی اور اعتماد علی بھائی ان لوگوں کے سامنے آتے تھے، حالانکہ یہ بھی انتہائی مخلص لوگ تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میرے لیے کس قدر دکھ بھرا ہوا تھا اور ہر شخص میرے لیے پریشان ہوگا۔ یہی ہوا۔ میں ڈیفینس پہنچ گیا، ٹیکسی سے اترا، بل ادا کر کے اندر داخل ہوا۔ کوٹھی بالکل سنسان محسوس ہوئی، اور جب اندر پہنچا تو پہلی ملاقات دونوں بہنوں سے ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے جس محبت کا مظاہرہ کیا میں اس سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی فطری معصومیت سے متاثر ہو کر اندر دوڑتیں، دونوں ہی بے اختیار ہو کر میرے قریب آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ ایسی محبت کا اظہار تھا یہ جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ اور نائلہ مجھ سے لپٹ کر سسکنے لگیں تھیں۔ میں نے ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے پاگل لڑکیوں، رو رہی ہو خوش ہونے کی بجائے؟ باقی سب لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ بامشکل تمام ان کی سسکیاں رکیں۔ عائشہ نے کہا، کہاں چلے گئے تھے سلطان بھائی، کہاں چلے گئے تھے؟ میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے ان لڑکیوں نے کبھی ایسی وارفتگی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت کا سمندر موجزن رہتا ہے، لیکن یہ محبت سمندر ہی کی طرح ساکن رہتی ہے اور اس میں اظہار کا طوفان کبھی نہیں امڑتا۔ نائلہ اور عائشہ کی اس وقت کی کیفیت نے یہ اظہار کیا تھا کہ محبت کا یہ سمندر ان کے سینوں میں بھی موجزن ہے، لیکن وہ اظہار کے لیے الفاظ نہیں رکھتیں۔ البتہ ایزا کی زبان الگ ہوتی ہے۔ دونوں بہنوں کی اس محبت سے سرشار میں اندر داخل ہوا تو ممانی جان سے ملاقات ہوئی۔ ان کی کیفیت بھی مختلف نہیں ہوئی تھی۔ آج تو میرے لیے محبت کا سمندر واقعی وسیع ہو گیا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھلا کہاں سے غریب ہوں۔ جس کے ساتھ اتنے سارے محبت کرنے والے ہوں وہ دنیا کی ہر دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ آج مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ پھر یک کے بعد دیگرے تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ نانی جان، نانا جان،
ماموں فراست حسین تو آفس گئے ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ جس طرح دیوانے ہوئے تھے میری واپسی پر، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نصرت بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ بہرحال جب یہ جذبات کا طوفان ٹھہرا تو نانا جان نے مجھ سے کہا، کیا ہوا تھا بیٹے، کہاں غائب ہو گئے تھے اس طرح؟ نانا جان، آپ کو تقریباً تمام حقیقتوں کا علم ہے، بس یوں سمجھ لیجئے میرے اوپر وہ آخری حملہ تھا۔ حملہ؟ ہاں، اب میرا خیال ہے مجھے آپ سے ایک لفظ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے فراست کو پہلے فون کرو، کم از کم ان لوگوں کو بھی سکون ہو۔ الیاس حسین نے کہا۔ نصرت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ان دنوں فراست حسین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اصل میں ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو شدت سے محسوس کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ لوگوں کو میرے واپس آنے کی امید تھی؟ نانا الیاس حسین نے مجھے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر آہستہ سے کہا، ہاں مجھے، بلکہ ہمیں یقین تھا۔ اور سنو بیٹے، اب تم جاؤ اور لباس وغیرہ تبدیل کرو، تھوڑی دیر آرام کرو، فراست سے بات کر لو، تو اس کے بعد تم سے تمہاری اس گمشدگی کی وجہ پوچھی جائے گی۔ میں مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ پھر مجھے ان لوگوں کا انتظار کرنا پڑا۔ ماموں فراست اور نصرت آندھی طوفان کی طرح بھاگے ہوئے آئے تھے۔ یقینی طور پر جب انہیں اطلاع ملی ہوگی کہ میں واپس آ گیا ہوں تو وہ اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکے تھے۔ میرے کمرے ہی میں گھس آئے اور انہوں نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا۔ نصرت کا چہرہ تو بری طرح اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی اور ہنس پڑا۔ میں نے کہا، نصرت، یوں لگتا ہے جیسے تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہو۔ نصرت پھیکی سی ہنسی کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ بھی سوالات پر سوالات کیے جا رہے تھے۔ نانا الیاس حسین نے کہا، میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ آ جاؤ تو ان سے ان کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہیں نشست جما لی جائے۔ میں اپنے آپ کو اس عدالت میں بخوشی پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، نہیں بیٹے، ایسی بات مت کہو، یہ تمہارا گھر ہے، تم ہر حال میں ہمارے لیے ہماری اولاد کی نشانی ہو۔ خدارا اس سے آگے کبھی کوئی بات مت سوچنا۔ ارے نانا جان، یعنی آج پھر آپ کو یہ الفاظ دہرانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ کیا کیا جائے بیٹے، انسان کمزوریوں کا پتلا ہے۔ کبھی کبھی اس کے اندر خود غرضی کا ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی غرض مند نہ سمجھ لے۔ میں ان الفاظ کا جواب نہیں دوں گا نانا جان، کیونکہ یہ الفاظ مجھے زخمی کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا بیٹے، ہمارا یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ اب کہاں کی باتیں لے بیٹھے آپ؟ بچے سے پوچھیں تو صحیح کہ ہوا کیا تھا۔ بس نانا جان، تقریباً تمام تفصیلات لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جس وقت لندن سے واپس فاروق آباد پہنچا تھا تو راستے ہی میں ایک ایسی بدروح سے ملاقات ہو گئی تھی جو کسی اور کے دھوکے میں مجھ سے آ چمٹی تھی۔ کیا بدروحوں کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے؟ ماموں فراست حسین نے کہا۔ پتہ نہیں، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو عرض کر دوں۔ پھر میں نے چندریا کی مکمل تفصیل سنائی۔ بعض ایسے واقعات اس تفصیل سے نکال دیے جو غیر ضروری تھے اور جن کا تعلق صرف میری ذات سے تھا، جیسے ماجھی سے دلچسپی کا قصہ۔ حالانکہ ماجھی کے دیے ہوئے تعویذ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نانا جان کو بھی اس تعویذ کا علم تھا اور باقی تمام لوگوں کو بھی، لہٰذا ماجھی کے تذکرے کو بالکل ہی ختم تو نہیں کیا گیا، لیکن مکمل تفصیل بتانا ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ چنانچہ میں نے وہ تفصیل اس داستان سے نکال دی تھی، یہاں تک کہ میں نے صفدر علی صاحب کے بارے میں بھی بتایا، اور یوں آخر تک یہ کہانی ان لوگوں کی گوش گزار کر دی۔ سب انگشتے بدندا تھے اور ان کی آنکھوں سے حیرت جھانک رہی تھی۔ نانا جان نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں اور نصرت حیران نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس سلسلے میں خود بھی تھوڑے بہت ملوث رہے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے بیٹے جیسے اب یہ آصیب تمہارے اوپر سے ہٹ گیا ہے۔ خداوند عالم ایسا ہی کرے۔ اس نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا نانا جان، آپ یقین کریں۔ بارہا میں نے خودکشی کے بارے میں سوچا، زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا میرے لیے، لیکن میرا ایمان ہے سلطان کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے جس طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا ہے، اس کا صلہ تمہیں اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے نانا جان کہ اب میں اس آصیبیت سے آزاد ہو گیا ہوں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ بہرحال بہاول پور میں نویدہ کے گھر پہنچ کر مجھ پر کچھ اور انکشافات ہوئے کہ میری سوتیلی ماں حمیدہ بیگم سخت بیمار ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ میں فاروق آباد جا کر ان سب لوگوں کو یہاں لے آیا ہوں۔ یہاں اپنے گھر میں تو انہیں لانا میں نے مناسب نہیں سمجھا،
کیونکہ اس بات کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور اپنے والد کے رشتے کی بنا پر میں نے ان لوگوں کی پوری کفالت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حمیدہ خاتون کو میں نے مڈ ایسٹ میں داخل کرا دیا ہے اور ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت اچھا کیا، لیکن کیا باقی اہل خاندان بھی ساتھ ہی آئے ہیں؟ ہاں۔ کہاں ہیں وہ؟ عظمیٰ بھابھی کے گھر۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن ان کا پورا خیال رکھنا۔ اور پھر یہ سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا اور میں نصرت کو دیکھنے لگا۔ نصرت بھی شاید تمام لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ مجھ سے آ لپٹا۔ انسان ہو، سوچ بھی سکتے ہو کہ تم نے جن لوگوں کو ان کی اوقات سے لاکھوں گنا بڑی حیثیت دے دی ہے، ان کا فرض ہے کہ تم سے ضرورت سے زیادہ محبت کا اظہار کریں، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ میرے بارے میں ایسے مت سوچنا۔ پاگل ہو گیا تھا تمہارے لیے، حساب کرنے بیٹھ گیا تھا کہ مجھے ہنا سے عشق ہے کہ تم سے۔ بخدا تمہارے لیے ہنا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ابے تیری ایسی کی تیسی، میں مرد ہوں یار۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ پر دھول جما دی اور نصرت ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر تک جذباتی رہا، پھر چونک کر بولا، کیا محترمہ بھی آئی ہیں؟ انداز میں معنی خیز کیفیت تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کون محترمہ؟ وہی درویش عالم اور مستقبل میں ہماری ہونے والی بھابھی، یعنی مس ماجھی۔ نصرت کے سوال پر میرے چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی اور نہ جانے کیوں اس وقت میں ضرورت سے زیادہ ہی غمزدہ ہو گیا، شاید اس لیے کہ غم گسار سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ نصرت سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے گہری سانس لے کر کہا، نصرت، میں نے نانا جان اور دوسرے لوگوں کو ساری تفصیل بتائی ہے، لیکن اس داستان کا تھوڑا سا حصہ تمہارے لیے بچا کر رکھ لیا ہے۔ مثلاً؟ نصرت نے سوال کیا۔ ماجھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ نصرت سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتا رہا۔ میں کچھ نہ بولا تو وہ بے چینی سے کہنے لگا، بتاؤ نا، تمہارا انداز بتا رہا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں نصرت، خاص ہی بات ہے۔ کیا؟ پلیز بتاؤ۔ نصرت، میں نے تمہیں یہ تو بتایا تھا کہ ماجھی نے کھل کر مجھ سے اظہار محبت کر دیا تھا۔ وہ جس طرح کی لڑکی تھی، تم اسے مکمل طور سے نہ سمجھ سکو گے جب تک اسے دیکھ نہ لو۔ یوں سمجھ لو درویش صفت تھی۔ مختصراً تو تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ایسی لڑکی سے خواب میں بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کی محبت کا اعتراف کرے گی، لیکن یقینی طور پر اس کے دل کی گہرائیوں میں میرے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور اس نے صاف گوئی سے مجھ سے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر دیا۔ نصرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس قدر حسین نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے دیوانہ ہو جائے، لیکن دیوانہ ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حسن آخری چیز نہیں ہے۔ انسانی فطرت میں حسن پسندی شامل ہے اور بلا شبہ ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حسن ان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم یقین کرو، لندن میں بہت کچھ دیکھا میں نے، اور میں تمہیں بتا بھی چکا ہوں۔ وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ جن سے مخالف آزادی سے اپنی کیفیتوں کا اظہار کر دیتی ہے۔ نہ صرف اظہار کر دیتی ہے، بلکہ اس کی ذات پر پابندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں اس طرح حاصل ہو جاتی ہے جیسے تم نے بازار سے اپنے لیے اپنا پسندیدہ رومال خرید لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں ہر عورت بکتی ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کا حصول اتنا ہی آسان ہے جیسا کہ تم نے ایک رومال خرید لیا۔ تم خود سوچ سکتے ہو، اس عمر میں انسان ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن میں نہیں ہوا۔ میں پارسا نہیں ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ میری فطرت میں خاموشی ہے۔ بے شمار لڑکیاں مجھے وہاں پسند آئیں، لیکن پسند آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا۔ بس پسند تھیں، پسند رہیں اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن ماجھی کے لیے میرے دل میں جو تصور ابھرا ہے وہ بالکل انوکھا ہے۔ میں معصوم بننے کی کوشش نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے حصول کا جذبہ موجود ہے۔ ماجھی نے جب میری محبت کو قبول کر لیا تو میں خوشی سے سرشار ہو گیا، لیکن یہ بھی تم جانتے ہو نصرت کہ میرے مسائل دوسرے تھے اور میں پہلے ان مسائل کو حل کر لینا چاہتا تھا۔ ماجھی نے مجھے وہ تعویذ دیا اور اس کی تصدیق نانا جان بھی کر چکے ہیں، اور وہ واقعات بھی جن میں تم میرے ساتھ پوری طرح شریک ہو۔ تعویذ گم ہو گیا، لیکن بہرحال ماجھی میرے دل میں اس طرح چسپاں ہے کہ شاید مرتے دم تک اسے نہ بھول سکوں۔ یار سسپینس پیدا کیے جا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ماجھی بھی نویدہ باجی کے ساتھ آئی ہیں؟ نہیں، یہی تو غم کا ایک پہلو ہے۔ ماجھی اب نویدہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ گم ہو گئی ہے۔ نصرت، وہ گم ہو گئی ہے۔
پھر میں نے نویدہ کی بتائی ہوئی ساری تفصیل نصرت کو بتائی اور وہ حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ کچھ نہیں، اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا نصرت تو ہو سکتا ہے آگے کی زندگی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لوں، لیکن اس کی یاد شاید میرے دل سے کبھی نہ نکل سکے۔ میں روایتی عاشقوں کی طرح نہ تو گریبان پھاڑوں گا نہ خودکشی کر لوں گا، لیکن اسے بھولوں گا نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں تمہیں نصرت کہ شاید کوئی اور لڑکی اس کی جگہ نہ لے سکے۔ نصرت افسوس بھرے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم چونک کر بولا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماجی زندہ تو ہے، خدا نخواستہ ہمیں اس کی موت کی خبر تو نہیں ملی۔ دنیا اتنی دراز نہیں ہے، اور پھر میں ڈرامائی گفتگو نہیں کر رہا، ہم ماجی کو تلاش کریں گے۔ تم ایسا کرو، یہ ذمہ داری مجھے سونپ دو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں کوئی سراغ رساں نہیں ہوں، لیکن حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد ماجی کی تلاش کروں گا۔ کہاں جا سکتی ہے بہاولپور سے؟ قرب و جوار میں دیکھوں گا، ہر اس جگہ تلاش کروں گا جہاں اس کے مل جانے کے امکانات ہوں۔ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ہے تمہارے لیے ابھی تک سلطان، لیکن اس سلسلے میں اپنے بھائی پر اعتماد کر لو۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں ماجی کو تلاش کر لوں گا۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا، اس کی محبت، اس کے پیار کو پوری طرح محسوس کیا۔ نصرت پھر بولا، اور شاید تم میری اس بات کو معمولی بات سمجھ رہے ہو۔ نہیں، جس لہجے میں تم نے یہ کہا ہے نصرت، وہ لہجہ میرے لیے بڑا ڈھارس دینے والا ہے۔ نصرت، اس سے زیادہ میں ماجی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، تم ضرور اسے تلاش کرو۔ میں نے کہا نا، بس مطمئن ہو جاؤ۔ یہ نویدہ باجی وغیرہ کہاں ہیں؟ عظمیٰ کے گھر ہیں۔ ہم لوگ حمیدہ خاتون کو دیکھنے نہیں جائیں گے؟ نصرت نے سوال کیا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات غور کرنے کے بعد میں نے کہا، نانا جان سے اس سلسلے میں مشورہ کروں گا۔